الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، دیگر سامعین، میری گفتگو آپ حضرات سے شیخ محمد عبدہ کے بارے میں چل رہی تھی اور ان کی مختصر سوانح عمری بتانے کے بعد ان کے افکار و خیالات اور ان کے نظریات پر روشنی ڈال رہا تھا۔ آج ان کے تعلق سے ان کے جو عقل پرستی، آزاد خیالی اور دین کے معاملات میں بطور خاص عقل کو نقل پر مقدم کرنے کی باتیں ہیں، مختصر طور پر ان کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ شیخ محمد عبدہ یہ اگر تقلید کے ایک طرف مخالف تھے تو دوسری طرف آزاد خیال، لبرل، جسے ریشنالسٹ کہتے ہیں، یہ بالکل ریشنالسٹ تھے، عقل پرست تھے، عقلانی تھے، دین کو خود اپنی عقل سے سمجھنے کے قائل تھے، عقل و نقل میں تعارض کی صورت میں وہ عقل کو ترجیح دیتے تھے۔ ڈاکٹر محمد امارہ نے الاعمال الکاملہ لمحمد عبدہ میں لکھا ہے کہ محمد عبدہ کے نزدیک عقیدہ میں خبر واحد حجت نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ وہی لوگ رکھتے ہیں جو لوگ عقل کو مقدم سمجھتے ہیں نقل پر، یعنی منقول دلائل پر۔ چنانچہ اسی روشنی میں دیکھتے ہیں، ان کی عقل پرستی کی روشنی میں، کہ انہوں نے جو تفسیر لکھنا شروع کی تھی قرآن کریم کی، ان کے شاگردوں نے بطور خاص سید رشید رضا وغیرہ نے مطالبہ کیا تھا ان سے قرآن کی تفسیر کرنے کی، تو انہوں نے درس دینا شروع کیا تھا اور اس کو مجلہ المنار کے اندر اس وقت چھاپا جاتا تھا، نشر کیا جاتا تھا، جس کے ذمہ دار سید رشید رضا تھے۔ تو انہوں نے اپنی عقل پرستی کی روشنی میں منمانی تعویلیں کی، قرآنی آیات کی۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چنانچہ وہ سورہ فیل کی تفسیر میں جو طیرن ابابیل آیا ہے، پرندوں کے جھنڈ، یہ طیرن ابابیل کی کیا تعویل کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ پرندے اپنے چونچ میں اپنے پیر سے کنکریوں کو پکڑ کر کے انسانوں پر گرائیں گے اور پھر انسان مر جائیں گے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آخر ابابیل پرندہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چنا کے برابر پتھر اپنے چونچ میں یا اپنے پیروں میں پکڑ سکتے ہیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے کنکر اور کنکریوں کے گرنے سے انسان کیا ہلاک ہو جائے گا؟ تو یہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فیل کے اندر جو طیرن ابابیل آیا ہوا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل، اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔
یہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد مچھر اور مکھیاں ہیں، پرندوں کے جھنڈ سے مراد مچھر اور مکھیاں ہیں۔ یعنی ایک طرف ہے پرندوں کا جو لفظ آیا ہوا ہے اس کی بھی تعویل کر دی، اس کا معنی بدل دیا، اور پتھر کا بھی لفظ آیا ہوا ہے اس کا بھی معنی بدل دیا۔ جو اگلی آیت کے اندر ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، صاف صاف لکھا ہوا ترمیہم بحجارہ، جنہوں نے پتھروں سے مارا۔ پرندوں کی تعویل کر دی مچھر اور مکھی سے، اور پتھر مارنے سے مراد کہتے ہیں کہ ان کا کاٹنا ہے، یعنی مچھروں نے اور مکھیوں نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا، یہ مراد ہے، جس سے جراثیم مخالفین کے جسم میں گھس کر انہیں ہلاک کر دیتے تھے۔ مچھروں نے اور مکھیوں نے ابرہہ کی لشکر کو کاٹنا شروع کر دیا، اور پھر اس سے جراثیم ان کے بدن میں پھیل گئے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس طرح کی تعویل یہ کرتے ہیں، حالانکہ اس تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سائنس سے مروب ہو کر کے انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے سر سید احمد خان نے کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 کے اندر قرآن کی آیت ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ کو ہم نے اٹھا لیا تمہارے اوپر۔ اس آیت کے ضمن میں طور پہاڑ کے حصی طور پر بنی اسرائیل پر اٹھائے جانے کا انہوں نے انکار کیا، حالانکہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ کو ہم نے تمہارے اوپر اٹھا دیا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے بات کہ کسی کے اوپر پہاڑ کو اٹھا کے رکھ دیا جائے ڈرانے کے لیے یا کسی وجہ سے۔ اس سے مراد انہوں نے کیا لیا ہے؟ پہاڑ کا زلزلہ اور اس کے سائے کا ان پر چھا جانا، یہ مراد لیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 جو ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، وہ جو پورا واقعہ ہے بنو اسرائیل کا، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، جب ان کو اپنی مطلوبہ گائے مل گئی تو ان سے کہا گیا کہ اس کے دم سے مردے کو مارو، وہ زندہ ہو جائے گا، اور واقعہ ایسے ہی کہ وہ زندہ ہوا وقتی طور پر، اور پھر گواہی دے کر کے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ مردوں کو ایسے ہی زندہ کرے گا۔ اس میں احیاء موتا کے معجزہ کی انہوں نے تعویل کی ہے کہ ایک آدمی جو مر گیا وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو مارنے کی اس طرح سے تعویل ہوئی ہے کہ بنو اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جس بستی میں کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تھا اور قاتل کا علم نہیں ہوتا تھا، تو جو شخص اس رسم کے مطابق عمل کر لیتا تھا تو وہ مقتول کے خون سے بری ہو جاتا تھا، اور جو اس رسم کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا اس پر قتل کا الزام عائد ہو جاتا تھا۔ اس آیت میں مردوں کو زندہ کرنے کی انہوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ اس سے مراد قانون قصاص ہے، کیونکہ قصاص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ جو کہا گیا زندگی ہے، زندہ کیا ہے، تو اس سے مراد قصاص ہے کہ قصاص ان لوگوں نے لے لیا، اس کا مطلب زندہ ہو گئے، ورنہ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مرے ہوئے شخص کو زندہ کر دیا گیا، یہ مراد نہیں ہے۔ حالانکہ یہ آیت صاف صاف کہہ رہی ہے کہ اسے زندہ کیا گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، لیکن احیاء موتا کا انہوں نے انکار کیا۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 بلا من کسب سیئۃ، اس کی تفسیر میں انہوں نے گناہ کبیرہ کے مرتکبین کلمہ گو مسلمانوں کو دائمی جہنمی قرار دیا ہے، اور اس مسئلے میں معتزلہ کا نام لے کر ان کے مسلک کو قرآنی نص کے قریب قرار دیا ہے۔ معتزلہ اسی بات کے قائل ہیں، خوارج اور معتزلہ، کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جہنمی ہے، دائمی جہنمی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب سزا کا مستحق ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن دائمی جہنمی نہیں ہے وہ۔ اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے، لیکن انہوں نے معتزلہ کے عقیدے اور ان کے خیالات کی، ان کے افکار کی ترجمانی کرتے ہوئے یہاں پر یہ بات لکھی ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ جہنمی ہے۔ خوارج کے عقیدے کی انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کے اندر روح القدس سے مراد وحی لی ہے۔ کس سے مراد؟ وحی ہے، جبکہ مفسرین اس سے مراد حضرت جبریل کو لیتے ہیں کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ اسی طرح سے آیت نزل بہ الروح الامین، اسے بھی وحی مراد لی ہے انہوں نے۔ یعنی جہاں صاحب روح الامین کا لفظ اور روح القدس کا لفظ آیا ہوا ہے، تمام مفسرین کے نزدیک حضرت جبریل مراد ہیں، لیکن انہوں نے سب سے ہٹ کر کے اس سے مراد وحی لی ہے۔ اور روح القدس اور روح الامین سے کہیں بھی قرآن کے اندر وحی مراد نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں وما انزل علی الملکین، ہاروت ماروت دونوں فرشتوں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آیا ہوا ہے تفصیل سے، کہ کیسے ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا آزمائش کے لیے، بندوں کی آزمائش کے لیے، جادو سکھاتے تھے وہ لوگ، اور یہ بول کر کے کہ یہ کفر ہے۔ یہ ایک آزمائش تھی بنو اسرائیل کی، اگر سیکھو گے، جادو سیکھو گے تو یہ کفر ہوگا، بتا کر کے اس کے بعد جو آتا تھا اس کو سکھاتے تھے۔ پوری تفصیل ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر۔ اس آیت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو ملکین یعنی دو فرشتوں کا ذکر ہے، ہاروت ماروت کا، اس سے مراد عام انسان ہے، یعنی بنو اسرائیل ہی میں سے عام انسان مراد ہیں، دو لوگ تھے۔ ان کو فرشتہ اس لیے کہہ دیا گیا ہے کہ لوگ ان کو فرشتہ سمجھتے تھے، اس لیے ملکین کہہ دیا گیا، ملک کہہ دیا گیا، فرشتہ کہہ دیا گیا، یا مجازن فرشتہ کہہ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ فرشتہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہاروت اور ماروت کو، جبکہ ملکین فرشتہ کہا گیا ہے ان کو قرآن کے اندر۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے مجازی معنی میں مراد لینے یا دوسری طرف اس کے معنی کو پھیرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، صارف کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیاق و سباق سے ایسا کہیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد عام انسان ہی ہیں، فرشتے نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کی عقل میں نئی بات آ رہی ہے، دوسروں کی تو آ رہی ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اپنی طرف سے بات بتانا لوگ سمجھتے تھے، بھئی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی، کوئی ثبوت ہوگا۔ کہاں ہے وہ ثبوت؟ بغیر پروف کے تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے تو بنو اسرائیل کا زمانہ نہیں پایا ہے، کیسے آپ نے کہہ دیا کہ لوگ ان دونوں کو فرشتہ سمجھتے تھے، فرشتہ صفت انسان سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو فرشتہ کہہ دیا ہے؟ دراصل اس میں آپ کی عقل کی کھوٹ ہے۔ آپ اپنی منطق اور اپنی فکر، اپنا عقیدہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں،
آپ دراصل فرشتہ ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں، فرشتے کا انکار کر رہے ہیں، جس طرح سے روح الامین میں انکار کر دیا۔ یہاں بھی انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت نمبر 243، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہہ دیا مر جاؤ، وہ لوگ مر گئے، اس کے بعد پھر زندہ ہو گئے، فاحیاہم اللہ۔ اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں موت سے مراد دشمن کے سامنے مغلوب و مقہور ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے، اور دوبارہ زندہ کرنے سے مراد دوبارہ آزادی اور قوت دینا ہے۔ یہ دیکھیے، یعنی برو اسرائیل کے اس جماعت سے جو اپنے نبی کے ساتھ نکلی تھی لڑائی کرنے کے لیے، ان سے جو کہا کہ مر جاؤ تو وہ مر گئے، اور آتا ہے کہ کچھ دن تک وہ مردہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ 243 میں جائیے، تفسیر میں پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، پھر تفسیر کی کتابوں میں پڑھیے، یہ بات کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہاں موتو مرنے سے مراد یہ ہے ذلیل ہونا ہے، زندہ ہونے سے مراد آزادی ہے، کسی نے نہیں بتایا۔ یعنی ان کو اللہ نے کہا کہ جاؤ دشمنوں کے سامنے ذلیل رہو، پھر اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب آزاد ہو جاؤ۔ پھر یہ مراد ہے، بھائی یہ مراد ہے تو یہ مراد ہونے کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن کی آیتوں کی منمانی کریں گے؟ کئی حدیث میں اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے، یا کوئی تاریخی روایت ہے آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ، یا آپ نے کہیں تورات اور انجیل میں پڑھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے؟ اس کو تو بتانا چاہیے نا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، نہ تورات نہ انجیل میں لکھا ہے ایسا، نہ ہی حدیث میں اللہ کے رسول نے اس آیت کا مطلب یہ بتایا ہے جو شیخ محمد عبدہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ذلیل ہو جاؤ، پھر اس کے بعد ان کو اللہ نے آزادی دے دی، فاحیاہم اللہ۔ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ مر گئے تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایسی 4 جگہیں ہیں جہاں پر احیاء موتا کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے دنیا کے اندر مار کے زندہ کر سکتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اس طرح سے سورہ بقرہ کے اندر 4 جگہوں پہ آیا ہوا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، پھر مردہ کیا، مار دیا، پھر اس کے بعد زندہ کر دیا۔ چاروں جگہ یہ ایسے ہی تعویل کرتے ہیں، یہاں یہ مراد ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہہ پا رہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ اللہ جس طرح سے دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کو مار کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کو ایسے ہی زندہ کر دے گا جو لوگ مرے ہوئے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تمام مفسرین یہی بات کہتے ہیں، لیکن جو عقل پرست ہیں وہ قرآن کے الفاظ کی تعویل کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ یہ شیخ محمد عبدہ ہیں جو آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں کس کے؟ حسن بنا کے اور دیگر اخوانیوں کے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، مشہور آیت کہ زکریا علیہ السلام محراب کے پاس جب جاتے تھے تو وہاں کچھ نہ کچھ رزق پاتے تھے، یعنی مریم کے پاس۔ پوچھے بھائی یہ کہاں سے تم کو ملا؟ ان لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بغیر موسم کے پھل پاتے، ان کو تعجب ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے یہ معجزہ ہے، خرق عادت ہے، انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا ہے اور اسے من گھڑت اسرائیلیات قرار دیا ہے۔
بھئی یہ تو قرآن کی آیت ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 49 وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے قرآن کی آیت کہ وہ جو گنجے ہوتے تھے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے صحیح ہو جاتا تھا. کوڑ ہوتا تھا، کوڑ کی بیماری ہوتی تھی، اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس کا کوڑ پن درست ہو جاتا تھا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. اور اسی طرح سے ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ معجزہ ہے. انہوں نے خود کبھی اس بات کو اپنی طرف نسبت نہیں کی مردوں کو زندہ کرنے کی، بلکہ قرآن میں آیا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ایسا کرتے تھے. قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. مردہ ہوتا تھا زندہ ہو جاتا تھا. یہ قرآن میں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ شیخ محمد ابدا نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کے معجزات کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے تو اس میں توقف کرنا چاہیے. اور قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. قرآن میں صاف صاف ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اس لیے اس بارے میں توقف اختیار کرنا چاہیے. بھئی توقف کیوں کر رہے؟ انکار کر دو یا تو مان لو. قرآن تو صاف صاف کہہ رہا، اس کے الفاظ میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، الفاظ صاف صاف ہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یا تو پھر اس کا معنی بتاؤ کہ کیا دوسرا معنی ہے. یا تو اقرار کرو یا تو انکار کر دو، معنی دوسرا بتا کر کے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ توقف کرنا چاہیے. اور انکار تو کر رہے ہیں صاف صاف کہ قرآن میں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں کہتے ہیں، یہ جو آیت ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، جس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، یعنی سولی ان کو نہیں دی گئی، اللہ نے اوپر اٹھا لیا. اور یہی چیز سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہوا. مطلب سولی ان کے مشابہ، ان کی ہم شکل ایک آدمی کو دی گئی تھی، یہوذا اسخریوطہ کو. لوگوں کو پتا چلا کہ ہم لوگوں یہی سمجھتے رہے کہ ہم عیسیٰ کو سولی دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے معاملے کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیا. حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا، اور جو آدمی جاسوسی کرنے گیا تھا اسی کو ہم شکل بنا دیا. لوگ اسی کو پکڑ کے لے گئے اور سولی دے دی عیسیٰ سمجھ کے. تو قرآن میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ان لوگوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ ہی سولی دی. قرآن میں تو انکار ہے. اور اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، بَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. اور یہ آیت صاف صاف کہہ رہی ہے إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں آپ کو اپنے پاس اٹھا لوں گا، اٹھانے والا ہوں. تو اس آیت سے مفسرین نے کہا ہے نزول مسیح کو ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے. اور احادیث میں بھی اسی بات کا ثبوت ہے، یعنی نزول مسیح کا. لیکن شیخ محمد ابدا نے
نزول مسیح کا انکار کیا ہے، دوبارہ آسمان سے اتارے جانے کا انہوں نے انکار کیا ہے، جبکہ اس آیت اور دیگر احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نازل ہوں گے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور احادیث کے اندر نزول مسیح سے ان کی حقیقی تعلیمات کا دنیا میں غلبہ مراد لیا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی حقیقی تعلیمات کا دنیا میں غلبہ ہوگا، یہ مراد لیا انہوں نے، اور وہ اتریں گے نہیں، نازل نہیں ہوں گے ان کے حساب سے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو انکار کر رہے ہیں، بات آئے گی تو بتائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 سے لے کر کے 115 کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل کتاب اگر اپنے بچے کھچے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں، یہ بات غور سے سننے کے لائق ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اہل کتاب مطلب یہودی اور عیسائی اگر اپنے بچے کھچے دین، یعنی جو ان کے پاس دین بچا ہوا ہے جس بھی حالت میں ہے، اگر اس پر وہ عمل کریں، چاہیں وہ اسلام قبول نہ کریں، تو اللہ کے یہاں متقین اور صالحین میں شمار ہوں گے۔ دیکھیے، متقین اور صالحین میں وہ شمار ہوں گے۔ قرآن تو صاف صاف کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفی نفسہ۔ مطلب اللہ کے نزدیک دین اسلام کے علاوہ اب کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب اگر اپنے دین پر عمل کریں، چاہے اسلام قبول کریں چاہے نہ، تو بھی وہ اللہ کے یہاں متقین اور صالحین میں شمار ہوں گے۔ مطلب دین اسلام کے مقابلے میں یہ یہودیت اور مسیحیت کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اپنے دین پہ باقی رہو، اچھا عمل کرو، اللہ کے یہاں تم صالح اور متقی بن کر کے رہو گے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ اس طرح محمد عبدہ کی تفسیر اور ان کے افکار کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان پر عقلیت یعنی ریشنلزم جسے کہتے ہیں اور اعتزال کا حد درجہ غلبہ تھا۔ محمد عبدہ کی مثال ہم بر صغیر میں اعتزال جدید کی تحریک کے رہنما سر سید احمد خان سے دے سکتے ہیں، جنہوں نے مغرب سے مرعوب ہو کر، یورپ سے مرعوب ہو کر اپنے اخلاص کے باوجھ دین اسلام اور قرآن و سنت کے نصوص و تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس سے یہ مراد ہے، اس سے وہ مراد ہے، یہاں یہ مراد ہے، وہاں وہ مراد ہے۔ کبھی معجزات کا انکار کیا، کبھی مسلمہ حقائق کا انکار کیا، منمانی اپنی عقل کی بنیاد پر آیتوں کی انہوں نے تعویل کی، ایسی تعویلیں کی مفسرین نے کبھی کسی مفسر نے تعویل نہیں کی ہوگی، اور اس تعویل پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، نہ عقلی طور پر نہ نقلی طور پر۔ منمانی تعویل کرنا، قرآن میں اس پر سخت وعید آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے خلاف کوئی ایسی بات کہنا جو اس نے مراد نہ لیا ہو، اس نے نہ کہی ہو، اللہ رب العالمین کو یہ سخت ناپسند ہے۔ اللہ رب العالمین کا غضب ہے ایسے آدمی پر، حرام ہے یہ۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم جانتے نہیں ہو، تمہیں صحیح بات نہیں معلوم ہے اس آیت کے بارے میں، پھر بھی بول رہے ہو، اور جس کو معلوم ہو پھر بھی اس کے خلاف بولے تو اس کا جرم اور سنگین ہو جائے گا۔ بھئی قرآن میں تو منع کیا گیا ہے کہ کسی آیت کے بارے میں
اگر نہیں معلوم ہے اس کا مفہوم اور مطلب تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو مفہوم اور مطلب اس آیت کا معلوم ہو پھر بھی اس کے خلاف اور الٹا بولے تو اس کا جرم اور سنگین ہو جاتا ہے۔ اور عقل پرستوں نے یہی کام کیا ہے قرآن کی تفسیر میں، جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، اور تفسیر بالرائے کی بہت ساری آپ کو مل جائیں گی کتابیں، کہیں تدبر قرآن کے نام سے، کہیں تفہیم القرآن کے نام سے، اور عربی میں بھی بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے عقل پرستوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔